امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنے کی دھمکی۔ ایران پر حملہ کروں گا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے 60 دن کا وقت دیا تھا، آج ایران بات چیت کے لیے تیار ہے۔ 2 ہفتے پہلے مذاکرات کیوں نہیں کیے؟ ایران کو کئی بار کہا جوہری معاہدہ ناگزیر ہے، اب بہت دیر ہو چکی، ایران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئندہ ہفتے انتہائی اہم ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بڑی کارروائی ہو۔ صدر ٹرمپ کا واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا نہیں علم ایران اسرائیل جنگ کتنے دن چلے گی۔ ایران کا دفاعی نظام ناکام ہو چکا، ایران اس وقت مشکل میں ہے، مستقبل میں بھی رہے گا۔ ایرانی 40 سال سے امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پھر پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں، پاکستان ایک اہم ایٹمی طاقت ہے، میں پاکستان کو پسند کرتا ہوں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں نے جنگ بند کرائی۔ ایران کسی صورت سرنڈر نہیں کرے گا، امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل معافی ہوگا۔ اسرائیل نے حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، سزا ضرور ملے گی۔ مسلط کردہ جنگ اور امن کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی پر بڑا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا، صہیونی ریاست پر رحم نہیں کیا جائے گا، ہم جوہری ہتھیار نہیں رکھتے، اسے حملے کی بنیاد بنانا غلط ہے۔ کسی بھی ملک کا ایران پر حملے میں شریک ہونے کا کوئی جواز نہیں، یہ ایران کی تاریخ ہے، وہ دھمکی کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو نہیں بھولیں گے، ہم اپنے شہداء کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران کو عرب ہمسایہ ممالک پر مکمل اعتماد ہے، وہ امریکہ کو اپنی سرزمین ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عالمی جو ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میری اس حوالے سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب سے اس دن بات ہوئی جس دن یہ جنگ چھڑی۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی کھلی جارحیت کی مذمت، ایران اسرائیل جنگ سے پیدا صورتحال تشویشناک ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال عالمی امن کے لیے خطرناک ہے، غزہ میں جاری ظلم پر عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا آئندہ مالی سال کے بجٹ پر پارلیمنٹ میں بحث جاری ہے، زرعی شعبے کی ترقی اولین ترجیح ہے، خوشی ہے IMF نے زراعت پر ٹیکس نہ لگانے کی بات مان لی، عالمی مالیاتی ادارے کو بتا دیا تھا ادویات اور زرعی مصنوعات پر ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آج صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات ہے۔ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات آج ظہرانے پر ہوگی۔ پاک بھارت تعلقات سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر ٹرمپ سے فیلڈ مارشل کی ملاقات کیبنٹ روم میں ہوگی، صحافیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کسی بھی بھارتی وفد سے قبل وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا، یہ امریکی پالیسی میں پاکستان کو ترجیحی حیثیت دینے کا واضح اشارہ ہے۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پر بھارت بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگانے لگے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل حملے، اسرائیل کا آئرن ڈوم روکنے میں ناکام، تل ابیب، حیفا، یروشلم، بیتیام اور دیگر شہر کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگے۔ متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے خلاف فرسٹ جنریشن فتح میزائل استعمال کیے گئے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود میں ایک اور اسرائیلی لڑاکا طیارہ F-35 اور 14 ڈرونز مار گرائے۔ ایرانی نشریاتی ادارے نے ڈرون کے ملبے کی فوٹیجز جاری کر دیں۔ ایران پر نئے حملے میں 40 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی میں 25 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ اسرائیلی فوج کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان،
دوسری جانب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں 2 سینٹریفیوج کی پیداواری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں بتایا کارج میں ایک ورکشاپ اور تہران ریسرچ سینٹر پر بھی حملہ کیا۔ جدید سینٹریفیوج ریوٹر تیار کرنے والی ایک عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے مغربی ممالک نے IAEA پر دباؤ ڈال کر ایران مخالف قرارداد منظور کرائی۔ اسرائیل نے دنیا کو ایٹمی تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شیخ محمد بن زائد نے اسرائیلی حملوں پر ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہود و ہنود کا نیا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ BBC نے مودی، گوتم اڈانی اور اسرائیلی اتحاد کا پول کھول دیا۔ تہلکہ خیز ویڈیو نے بھارت اسرائیل اتحاد کے خفیہ معاشی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیل کی بندرگاہ پر بھارتی قبضہ، حیفا پورٹ پر اڈانی گروپ کی سرمایہ کاری سامنے آ گئی۔ پاکستان تصادم چاہتا ہے، نہ ہی بھارت سے بات کے لیے بے چین ہے۔ بھارت نے بدقسمتی سے امن کو ششو امریکی سفارتکاری کو مسترد کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹرمپ سے ملاقات کو پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت قرار دیا۔ کہا یہ ملاقات ایسے وقت ہو رہی ہے جب ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ آگے کا راستہ دیانتداری سفارتکاری سے ممکن ہے، انکار اور تاخیر سے نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مودی نے پاک بھارت کشیدگی میں تیسرے فریق کی ثالثی سے انکار کر دیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کا کہنا ہے بھارتی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو بتایا پاکستان سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ ادھر صحافی نے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے سوال کیا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کیا ٹرمپ کو مودی کی اجازت درکار ہے؟ ایمی بروس نے کہا ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا تعین خود کرے، کسی فریق کو پیشکش قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت کا سولر پینل پر 8% سیلز ٹیکس میں کمی کا اعلان۔ سولر پینل پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کر دیا۔ تمام فیصلے اتحادی جماعتوں اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں سروسز پر ٹیکس کا اختیار بدستور صوبوں کے پاس رہے گا۔ تنخواہوں میں 6% اضافہ ہونا تھا، کابینہ مشاورت سے 10% کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ نواز شریف IT سٹی پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز کا IT سٹی کے قیام کے لیے مزید مؤثر، تیز تر اور ضروری اقدامات کی ضرورت پر زور۔ نواز شریف IT سٹی اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی سے منظور شدہ پنجاب کا پہلا ادارہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سلیکون بلاک کی منظوری دے دی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف برطانیہ کا دورہ مکمل کر کے پاکستان روانہ۔ نواز شریف کو الوداع کہنے کے لیے لیگی کارکن ایون فیلڈ پہنچے تھے۔ نواز شریف 1 جون کو لندن پہنچے تھے۔ یہاں قیام کے دوران طبی معائنے کے علاوہ مختلف ملاقاتیں کی۔ نواز شریف نے عید الاضحیٰ بھی برطانیہ میں ہی منائی۔ آزاد جموں و کشمیر کا 310 ارب 20 کروڑ روپے کا بجٹ پیش۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری لطیف اکبر کی زیر صدارت ہوا۔ وزیر خزانہ عبد الماجد خان نے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات پر مشتمل سالانہ بجٹ پیش کیا۔ تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لیا تو بحران شروع ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ موجود ہے جس پر تاحال الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا۔
नजर सानी में तयशुदा हकाइक तब्दील नहीं हो सकते। बाप पार्टी को बिना इलेक्शन लड़े आज़ाद उम्मीदवारों के शामिल होने पर मखसूस नशिस्तें दी गई। वकील सलमान अकरम राजा के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजर सानी केस में दलाइल। बाप पार्टी को नशिस्तें मिल गई तो सुन्नी इत्तेहाद को भी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ फैसले का दिफा कर रहा हूँ। चौदह जजेस को छोड़कर 15वें नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया? आर्टिकल 200 के तहत जज का तबादला मुस्तकिल है या आर्जी? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस नईम अख्तर अफगान का जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस में इस्तफसार। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, जजेस तबादले की समरी में कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं लिखा। एडवोकेट जनरल अमजद परवेज बोले, आर्टिकल 200 में पब्लिक इंटरेस्ट का जिक्र मौजूद नहीं। ये समरी आम आदमी ने नहीं बल्कि जजेस ने तैयार की। जहां हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इजाफी जज की जरूरत हो वहां मुद्दत का जिक्र होता है, लेकिन ट्रांसफर की सूरत में तबादला मुस्तकिल ही होता है। जजेस का फर्ज है ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करे। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक अहम फैसला जारी। रिमार्क्स दिए, अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। जजेस को अदलिया और कानून की हुक्मरानी को पामाल करने का खतरात का मुकाबला करना है। तारीख उन लोगों को याद रखती है जो उसूल के दिफा में साबित कदम रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई ख़राब हैं। चंद रोज़ कबल लकी मरवत में मौलाना अजरत महमूद को मुसल्लह अफराद ने अगवा करने की कोशिश की। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पुलिस के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के बेटे मौलाना अजरत ने मुकदमे के लिए राबता नहीं किया। CGD की मुद्दत में FIR काटी गई। शहरियों के लिए बुरी खबर, रेलवे किरायों में इजाफा। इंटरसिटी शटल, मुसाफिर ट्रेनों, पार्सल और सैलून के किराए 3% बढ़ा दिए गए। मालबरदार ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा। मुसाफिर ट्रेनों में इजाफे का इत्तलाक 20 जून से होगा।